مولانا زین عباس صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ بہت ہی قابل خطیب، عالم دین اور متحرک انسان ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب ان میوٹ آپ کو کرنا پڑے گا وہاں سے تاکہ آپ کی آواز آ سکے. مائک کو ان میوٹ کر لیجیے گا. اور اسی دوران میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں. شان اولیاء کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم پہچان کریں اولیاء کرام کی کیا شان ہے. جی جی مولانا زین عباس صاحب. حضور پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں کہ میرے پاس اس وقت 2 ڈیوائس ہیں. ایک موبائل ہے جس کے ذریعے میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور دوسرا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے کہ جس کے ساتھ میں نے یہ ہینڈ فری اٹیچ کر کے آپ کے سوالات سن رہا ہوں، اور میں نے مفتی صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اچھا طریقہ ہے. تو اگر 1-2 سیکنڈ میں جواب نہ دے سکوں تو وہ اسی وجہ سے ہی تاخیر ہوگی کہ آپ کی آواز میرے پاس پہنچنے میں تاخیر ہوگی. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. کوئی اشکال نہیں ہے، ہم تو رابطے کرنا چاہتے ہیں اور رابطے تسلسل کے ساتھ رہنے چاہیے. بسم اللہ فرمائیں. شان اولیاء. پھر میں نے کویسچنز لینے ہیں. آپ کی مہربانی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اویس ربانی صاحب، سب سے پہلے آپ کو ڈھیروں مبارکباد ہے، اور یہ یقین جانیں کہ اس ماحول میں آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو علماء کے ساتھ ایک سیشن کر رہے ہیں. وگرنہ معاملہ یہ ہے کہ آج علماء کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہر کسی کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ جہاں سے کوئی ریٹنگ زیادہ آئے، کوئی ویوز زیادہ آئے، اور وہ لوگ اس طرف مائل ہوں. تو یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سے میری گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. حضور سب سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ چونکہ تحریک منہاج القرآن سے ہے، تو میں میرا جو اپنا ایک طریقہ ہے اور جو منہاج القرآن کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کبھی بھی کینسر کے پھوڑے کے اوپر پٹی باندھ کے تو آگے لے کے نہیں چلتے. ہم ہمیشہ پہلے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، اور مرض کی تشخیص کے بعد پھر اس کا علاج شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو جڑ سے ختم کیسے کرنا ہے اور کیسے جڑ تک پہنچنا ہے. اب اولیاء کے اوپر جب بات کی جاتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے اولیاء کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں، اولیاء پر گفتگو کرتے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو حضور معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو تعلیم کا اور علم کا مرکز و محور ہے وہ بدل گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارا جو تعلیمی مرکز اور محور تھا وہ کبھی مصر ہوا کرتا تھا، کبھی بخارا ہوا کرتا تھا، کبھی سمرقند ہوا کرتا تھا، کبھی قندھار ہوا کرتا تھا. تو یہ سارے جو مراکز علم تھے، یہ مراکز علم جب تک آباد تھے، اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء اور اولیاء ملتے رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان یونیورسٹیوں کی جگہ، ان مراکز علم کی جگہ اب مغربی یونیورسٹیوں نے لے لی ہے. اب مغربی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. اب مغربی یونیورسٹی میں جب ایک شخص تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سرے سے روحانیت سے بالکل خالی ہیں، وہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کے، روحانیت کے قائل نہیں ہے مغربی دنیا. الہات پر
وہ چلتے ہیں. تو اب جب وہ اولیاء کا جو طریقہ علم رہا ہے، جو اولیاء کا ایک صوفیاء کا طریقہ رہا ہے، جب ہماری وہ درسگاہیں اجڑ گئیں، وہ برباد ہو گئیں، وہ مسند علم نہ باقی رہی اور اس کی جگہ اور کسی نے لے لی، تو اب پھر تابڑ توڑ حملے وہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس متبادل جگہ کوئی نہیں رہی، اب متبادل یونیورسٹی کوئی نہیں کہ جس یونیورسٹی میں آپ جائیں، آپ علم حاصل کریں اور آپ اس کا دفاع کر سکیں. ہمارے پاس وہ چیز کوئی نہیں رہی. پھر جب وہ الہاد والے لوگ، وہ مغربی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ایک شخص، جب وہ سائنسی طریقے سے اور علمی طریقے سے اور عقلی اور دماغ کی سوچ سے اولیاء کی کرامات کو سنتا ہے، سن کے تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے اور علماء کے پاس آ کے، مفتیان کے پاس آ کے، مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے پاس آ کے تو وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، آپ اس کو کرامت کہتے ہیں، آپ اس کو اولیاء کی تعلیم کہتے ہیں. ہمارے پاس پھر اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا. پھر جب جواب کوئی نہیں ہوتا، پھر آج کل جس صاحب کے خلاف آپ ایک مناظرے کی ایک فضا بنی ہوئی ہے اور آپ اس کاوش کو سر انجام دے رہے ہیں، پھر ایسے افراد ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں کہ جو عقل کو، دنیاوی تعلیم کو اور سائنس کو لے کر جاتے ہیں اور اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کرامت اور معجزہ اور فلاں فلاں ہر چیز. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ کبھی بھی معجزہ اور کرامت یہ آپ کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی. معجزہ اور کرامت یہ دونوں چیزیں ہمیشہ انسان کی عقل سے مابرا ہوتی ہیں، ہمیشہ. دوسری بات یہ ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت اقبال، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کہ جب وہ اہل مدرسہ جو ہیں، اب وہ اہل مدرسہ وہ مفتیان نہیں ہیں، اہل مدرسہ وہ طالب علم نہیں ہیں، اہل مدرسہ وہ لوگ نہیں ہیں، اہل مدرسہ وہ ہیں کہ جو اس کے بانی ہیں، جو اس کو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو اس کو لے کر چلنے والے ہیں، جو چندہ دینے والے ہیں، وہ سارے اہل مدرسہ ہیں. تو اب جب وہ اہل مدرسہ جو لوگ ہیں وہی ان لوگوں کے مغربی دنیا کے کارندے بنے ہیں اور وہی دنیاوی لوگ ہیں، تو وہ کیسے روحانیت کو اور ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ولایت کے معاملے میں ہمیشہ سے ہمارا جو کیس ہے وہ مضبوط تر رہا ہے، ہمیشہ مضبوط رہا ہے. لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وکیل ماڑے ہیں، ہمارے پاس وکیل اچھا کوئی نہیں کہ جو ہمارے اس مضبوط دلائل کی بنیاد پر جو کیس بنا ہے اس کیس کو جیت سکے. ہمارے پاس وہ وکیل نہیں. لوگوں کے پاس دلائل کمزور ہیں، ان کے وکیل اچھے ہیں، وہ وکیلوں کی مضبوطی کی وجہ سے وہ اپنے جو کیس ہیں وہ کمزور دلائل کی بنیاد پر ان کو جیت لیتے ہیں. دلائل کی پختگی اور ہے اور مجموعی طور پر پختہ ہونا اور ہے، اور یہ دو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک طرف دلائل کمزور ہو، وکیل پختہ ہو تو کام بڑا تگڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وکیل پختہ نہ ہو، دلائل مضبوط ہو تو ایک سوال ہے. جی اماد آپ کا کویسچن پلیز. مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، مفتی صاحب سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کرامات کا کوئی انکاری نہیں ہے. مفتی صاحب اور ان کا پورا مکتبہ فکر یہ بھلا کیا کرتے ہیں، یہ کرامات بتا کے کہتے ہیں کہ اب یہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس سے دعا مانگو. کیوں؟ یہ تمہاری نفع نقصان کا مالک ہے. ہمارا اختلاف ان کے ساتھ یہ ہے، اب میں ان کو موٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ وہ قرآن پاک سے دیتے ہیں نا کہ جی حضرت سلیمان کے جو ایک جن تھا جی، یا جن کو یہ کوئی نبی کہتے ہیں یا اولیاء اللہ کہتے ہیں جی، پلک جھپنے میں وہ لے کر آ گیا تخت بلقیس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی. اب میں بات بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی مطلب کرامت یا معجزہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، کیا حضرت سلیمان کے کسی صحابی نے اس کا مزار بنایا، اس سے دعا کی، اس کو مشکل کشا، حاجت روا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے ہمارا سفارشی آ گیا؟ ہمارا اختلاف ان سے یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اس سے کیسے دعا کریں؟ الدعاء فی العبادہ، دعا عبادت ہے. اور اس کے بعد نبی کے وسلم جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں نبی کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 40 تلاوت کر رہے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ایسے متکبر کو اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈالے گا جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اور اللہ سے ہٹ کے دوسروں سے یہ دعا کے قائل کرتے ہیں کرامات سنا کے. کرامات سنائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کرامات سنا کے یہ کہتے ہیں اس سے دعا کریں, یہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے. بے شک قبر میں چلا گیا لیکن یہ مدد کو آئے گا, جی نہیں یہ بتاتے یہ کیسے ثابت ہے کہ قبر میں جو چلا گیا. بڑا ویلڈ کویشچن ہے یہ. ویلڈ کویشچن میں دونوں احباب سے لے لوں گا. میں چونکہ چشتی صاحب کے پاس بھی آؤں گا, مولانا زین عباس سے یہ سوال میں رکھ دیتا ہوں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں. مولانا صاحب یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے, لوگ اس پہ ایک آرگومنٹ رکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے آپ چشتی صاحب بیان فرما رہے تھے. اس پہ ذرا آپ توجہ فرمائیے گا, میں اس کویشچن کو بڑا سیریس لیتا ہوں. جی ربانی صاحب, میں نے مفتی صاحب کی گفتگو بھی بڑی توجہ سے سنی ہے اور میں نے حماد بھائی کی گفتگو بھی سنی ہے. اور حماد بھائی ایک ایسے فرد ہیں کہ میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے, شاید پتہ نہیں انہوں نے پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو. ان کے پاس ایک دفعہ کوئی 1.5-2 ماہ پہلے حاضری ہوئی ہے. اور یہ ایک میرا علمی ظرف سمجھ لیں اور میرا اخلاق سمجھ لیں اور آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ لیں کہ میں وہ واحد شخص ہوں اور میری تنظیم وہ واحد شخص ہے کہ ایک آدھے فرد کے علاوہ ہم نے کبھی ان کے جو استاد ہیں, ان کے جو ٹیچر ہیں مرزا محمد علی جیلمی صاحب, کبھی ان کے خلاف نہ ویڈیو بنائی ہے اور نہ کبھی ان کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کی ہے. وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی نہیں کی, میرے زبان پہ کبھی نام بھی نہیں آیا. تو میری ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے ایک دفعہ. اچھا, اب جو انہوں نے بات فرمائی ہے حماد بھائی نے, اس سے پہلے مفتی صاحب کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ مفتی صاحب نے جو فرمایا نا کہ معجزہ اور کرامت ان دونوں کا انکار نہیں ہے. یقین یار آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ قرآن مجید سامنے ہے, کرامت اور معجزہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. اب کیٹاگوریکلی اگر کوئی شخص معجزے کا اور کرامت کا انکار کر دے تو وہ کفر ہے. کیٹاگوریکلی اگر کوئی کرامت اور معجزے کا انکار کر دے تو وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ دونوں کا بیان قرآن میں موجود ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان سے سرزد ہو سکتی ہیں, انسان سے سرزد ہوتی رہی ہیں. اب جو حماد بھائی نے ایک سوال اٹھایا, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا بہترین سوال اٹھایا ہے. میں ان کے اب سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ حماد بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, اہل سنت میں ہو یا دیوبند میں ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر سے, کوئی بھی اہل اسلام کوئی بھی شخص وہ کبھی بھی جا کے قبر والے سے نہیں مانگتا. یہ ایک بات میری توجہ سے سن لیں اور اس کو بٹھا لیں اپنے ذہن میں. کوئی بھی شخص جا کے قبر والے سے نہیں مانگتا, وہ قبر والے سے نہیں مانگتا بلکہ قبر والے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ, یہ جو تیرا نیک بندہ تھا نا, یہ جو تیرا ولی تھا, تیرا درویش تھا, تیرا فقیر تھا, ہر وقت تیرے اندر گھوم رہا ہے, یہ اس کے نیک بندے کے وسیلے سے میں تو اسے یہ سوال کرتا ہوں مجھے یہ چیز عطا فرما. کوئی بھی شخص کسی کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی ذات کو چھوڑ کے اور اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کے تو بندوں سے مانگنا شروع کر دے, اور بندے بھی وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے نہیں مانگتا. کوئی بھی شخص نہیں مانگتا. یہ کیٹاگوریکلی اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. مردوں سے کوئی نہیں مانگتا, ہمیشہ ان کے وسیلہ سے دعا مانگی جاتی ہے, اور وسیلہ جو ہے وہ تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو آقا علیہ السلام ان کی قبر انور میں اترے, ان کی مبارک قبر میں اتر کے آقا علیہ السلام لیٹے, اور آقا علیہ السلام نے ان کی قبر میں یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ, میری یہ جو ماں فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے جا رہی ہے, اے باری تعالیٰ تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے صدقے اس کی بخشش اور مغفرت فرما. اب وسیلہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے, وہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
میری بینائی ختم ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اس سے زیادہ لے لے یا ادھر چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، جنت میں بھی چاہیے اور ادھر بھی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب پھر گھر جا اور گھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور اس میں میرے وسیلہ سے دعا کر۔ اس نے جا کے آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کی اور فوراً پلٹ آیا اور اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، اور اس نے آگے بتایا کہ یا رسول اللہ میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ یہی واقعہ جب حضرت عثمان غنی کا دور تھا، ایک شخص آیا اور آ کے آپ کے دربار کے باہر کھڑا رہا، اس نے بار بار اجازت چاہی لیکن دربار نے اندر نہیں جانے دیا۔ پھر وہ اسی صحابی سے ملا اور انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، تو جا کے یہ دعا کر۔ وہ گھر گیا، وضو کیا، مسجد نبوی میں بیٹھا رہا اور مسجد نبوی میں اس نے 2 نفل ادا کیے، وہ دعا کی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ دعا اس نے کی اور دعا کر کے وہ واپس آیا تو اس دربان نے اس کو بازو سے پکڑا اور سیدھا جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی کے پاس کھڑا کر دیا، اور حضرت عثمان غنی نے اس کی حاجت روائی کی۔ تو وسیلہ جو ہے یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، یہ آج بھی میں درس دے رہا تھا، یہ آج ہی میرا درس ہوا ہے، یہ پیچھے فلیکس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے اس جامعہ میں 30 روزہ علوم القرآن کا کورس چل رہا ہے، تو آج ہی وسیلے کے موضوع پر میں نے قرآن سے درس دیا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف جانے کا۔ تو حماد بھائی، یہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ خود شریعت نے سکھایا ہے، اس لیے ہم ان بزرگوں کی قبروں پر جا کے وسیلہ کی ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ ذرا اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ میں آپ کو کہوں گا، میں خاص طور سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک علمی گفتگو جو ہے نا وہ ہوتی رہنی چاہیے، اور یہ بہت اچھا ہے سلسلہ۔ پروردگار آپ کو خوش و آباد رکھے، مفتی منیر عباس چشتی صاحب آپ کو، مولانا زین عباس صاحب آپ کو۔ اور میں مولانا صاحب آپ کے لیے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری حافظ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے اندر مجھے ڈاکٹر طاہر القادری کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہی چیز میں آپ کے لیے کہوں گا، کم و بیش مطلب میں تو بھی اگر آپ کی شکل نہ دیکھ رہا ہوتا، آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر رہا ہوتا، تو آواز سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، جی ہیں، سلامت رہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک اور موضوع پہ آپ کو زحمت دیں گے، اور جزاک اللہ۔ اور میں کہوں گا کہ جزاک اللہ الخیر۔ آپ یہ سلسلہ اس سے وسیلہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے گفتگو ہو تاکہ وہ خود فیصلے کر سکیں، نتائج دے سکیں۔